اللهم صل على محمد وآل محمد۔ آج سے قصہ کڈز پبلیکیشنز کی کتاب قرآن ریڈنگ A1 KG لیول A1 کو فالو کیا جائے گا۔ اس کا لنک آپ کی اسکرین پر ہے اور ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک موجود ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اس سے استفادہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سب کو قرآن کریش کورس کے 10ویں لیسن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک خوبصورت سی حدیث ہے کہ جو معصوم سے نقل ہوئی ہے، کہ جس میں معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں، حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ وَيُحَسِّنَ أَدَبَهُ وَيُعَلِّمَهُ الْقُرْآنَ۔ اس حدیث میں بیان ہوتا ہے کہ بیٹے کے باپ پر حق جو ہے، یعنی بیٹے کا حق جو ہے باپ پر، کتنے حق ہیں؟ 3 بیان ہو رہے ہیں کہ باپ کو چاہیے، والد کو چاہیے کہ اپنے بچے کا اچھا نام رکھے، سب سے پہلی چیز، وَيُحَسِّنَ اسمہ، کہ اس اپنے بچے کا جو ہے اچھا نام رکھے۔ دوسری چیز ہے یُحَسِّنَ أَدَبَهُ، کہ اس کو اچھا ادب اور اچھا اخلاق سکھائے۔ اور تیسری چیز جو اس روایت اور اس حدیث میں بیان ہو رہی ہے وہ ہے وَيُعَلِّمَهُ الْقُرْآنَ، کہ باپ جو ہے، والد جو ہے، اپنے بیٹے کو قرآن سکھائے۔ تو یہاں پر 3 چیزیں، 3 حقوق جو ہیں بیان کیے گئے کہ والد کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے بچے کے حق میں ادا کرے۔ تو آئیے، جتنے بھی ویورز ہمیں ابھی دیکھ رہے ہیں یا جو بعد میں دیکھیں گے، جو والد ہیں، جو والدین ہیں، کوشش کریں کہ اپنے بچوں کے اس حقوق کو، اس حق کو بہترین طریقے سے ادا کریں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ جب ہم روز قیامت، جب خدا اور اہل بیت علیہ السلام کے سامنے ہوں تو شرمندہ ہوں کہ ہم نے اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے قرآن پڑھنا یا اس پر عمل کرنا نہیں سکھایا۔ تو ناظرین، ہم نے اپنی گزشتہ لیسنز میں جو درس حاصل کیا تھا، اس میں ہم نے الفابیٹس کے بعد جو ہے حرکات وغیرہ، جو زبر، زیر اور پیش سیکھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے 2 پیش، 2 زبر اور 2 کسرہ، جو کہ 2 زیر ہے، 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو سیکھا تھا۔ اب ہم اپنے اگلے درس کی طرف آ رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتاب، وہی کتاب جو آپ ڈاؤن لوڈ کر چکے ہیں، پیج نمبر 155 ہے اس کے اوپر۔ تو یہاں پر ہے انٹروڈکشن ٹو لانگ ووول، اور یہاں پر الف ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کو بھی سٹارٹ کریں، ایک رائے تھی، ایک تجویز یہ تھی کہ جو لوگ پرنٹ نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس چیز سے محروم رہ جائیں گے۔ آپ ایک نوٹ بک لے لیجئے، ایک رف نوٹ بک یا کوئی بھی ایسا پیج لے لیجئے یا کاغذ لے لیجئے کہ جب ہم جو سولو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کلاس کے درمیان میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں، یا یہ کہ جو ہوم ورک دیا جاتا ہے، آپ کے پاس PDF فائل بھی ہوتی ہے، آپ کے پاس ویڈیو بھی آپ کے اختیار میں آ جاتی ہے، تو آپ وہی جو کام دیا جاتا ہے یا وہی جو چیز لکھنے کے لیے ہوتی ہے، آپ اس کو کاغذ پہ ضرور لکھیے، اس کو تحریر کریے، لکھتے جائیے، کیونکہ ایک حدیث میں بھی ہے کہ قید العلم بالکتابہ، کہ علم کو کتابت کے ذریعے جو ہے، لکھنے کے ذریعے جو ہے قید میں لے کر آؤ، اس کو قید کر لیا جائے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں ابھی پیج نمبر 155 پہ، انٹروڈکشن ٹو لانگ ووول۔ یہاں پر اب لانگ ووولز کی بات ہوئی۔ پہلے ہم لوگ شارٹ ووولز کر چکے تھے، یعنی جو چھوٹی حرکت ہے، جس میں ای اور او کی بحث گفتگو جو ہوئی تھی ہماری، ای اور او۔ اگر زبر ہوگا تو کی آواز ہے، اگر کسرہ جو کہ زیر ہوگا تو ای کی آواز ہے، اگر اے کہیں گے تو غلط ہو جائے گا، ای کی آواز ہے، اور اگر پیش ہوگا جس کو عربی میں ضمہ کہتے ہیں تو او کی آواز ہے، او کی آواز نہیں ہے۔ تو اب ہم وہ تھے شارٹ ووولز، ابھی یہ لانگ ووولز کی طرف چل رہے ہیں۔ لانگ ووولز کیا؟ اس کے مقابلے میں ایک لانگ ووولز پائے جاتے ہیں، یہ اس کے بارے میں اب گفتگو ہے۔ اب دیکھیے، ہم جیسا کہ فتحہ پڑھ چکے ہیں، تو یہاں پر اب بتا رہے ہیں کہ اگر اسی فتحہ کو یا اسی زبر کو اگر لمبا کر دیا جائے، آج کا ہمارا درس جو ہے وہ لیسن جو ہے وہ اس کے بارے میں، لانگ ووول کس کے بارے میں؟ الف کے بارے میں، کہ جس کو اس کو الف مد بھی کہا جاتا ہے یا مدی، کیونکہ اس کو کھینچا جاتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر 2 طریقے سے جو ہے لانگ ووول لکھا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا طریقہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ 2 طریقے ہیں، ایک یہ 1 اور ایک یہ 2۔ 2 طریقے ہیں، ایک یہ 1 اور ایک یہ 2۔ 2 طریقے ہیں، ایک یہ 1 اور ایک یہ 2۔ 2 طریقے ہیں، ایک یہ 1 اور ایک یہ 2۔ 2 طریقے ہیں، ایک یہ 1 اور ایک یہ 2۔ 2 طریقے ہیں، ایک یہ 1 اور ایک یہ 2۔ 2 طریقے ہیں، ایک یہ 1 اور ایک یہ 2۔ 2 طریقے ہیں، ایک یہ 1 اور ایک یہ 2۔ 2 طریقے ہیں، ایک یہ 1 اور ایک یہ 2۔ 2 طریقے ہیں، ایک یہ 1 اور ایک یہ 2۔ 2 طریقے ہیں، ایک یہ 1 اور ایک یہ 2۔ 2 طریقے ہیں، ایک یہ 1 اور ایک یہ 2۔ 2 طریقے ہیں، ایک یہ 1 اور ایک یہ 2۔ 2 طریقے ہیں، ایک یہ 1 اور ایک یہ 2۔ 2 طریقے ہیں، ایک یہ 1 اور ایک یہ 2۔ 2 طریقے ہیں، ایک یہ 1 اور ایک یہ 2۔ 2 طریقے ہیں، ایک یہ 1 اور ایک یہ 2۔ 2 طریقے ہیں،
سیکنڈ. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی حرف آ جائے، مثال کے طور پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر حرف با ہے، جس کو اردو میں بے کہتے ہیں. تو بے کے اوپر کیا آ گیا ہے؟ فتحہ یعنی زبر. تو بے کے اوپر زبر ہے پلس اس کے بعد ایک الف پایا جائے گا، تو ایکولس ٹو کیا بن جائے گا؟ با. یہ دیکھ سکتے ہیں انگلش میں BAA لکھا ہے، یعنی اس کی پرونانسیشن جو اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے. خالی با زبر میں کیا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں، میں یہاں پر آپ کو لکھ کے بتاتا ہوں. یہ دیکھیے با زبر کے اندر جو پرونانسیشن تھی وہ تھی ملٹیپلائی بائی 1. اگر آپ کو یاد ہو ملٹیپلائی بائی 1 کیا ہم نے کہا کہ حرکت کو 1 سیکنڈ یعنی ایک حرکت تک کھینچنا ہے، با لمبا نہیں کرنا. مگر یہاں پر لانگ ووولز کے اندر حرکت کو ملٹیپلائی بائی 2. ملٹیپلائی بائی 2 سے مراد ہے کہ اس کو ڈبل کر دینا. پہلے با تھا، اب اس کے اندر اس کو 2 برابر 2 ٹائمز اس کو لمبا کر دینا. تو پہلے با تھا، اب ہو جائے گا با. اگر بہت زیادہ لمبا کریں گے تو وہ مد کے اندر تبدیل ہو جائے گا. اس کے اپنے قوانین اور قواعد ہیں کہ جو کہ ابھی ان لیکچرز کے اندر بیان نہیں ہوں گے. کبھی انشاءاللہ اگر توفیق ہوئی تجوید کے پراپر لیکچرز کے اندر کہ مد کی کتنی اقسام ہیں اور کون کون سے مد ہوتے ہیں اور کتنا لمبا اس کو کھینچنا چاہیے. تو یہاں پر جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ BAA یعنی اس کو 2 حرکت تک کھینچیں گے. تو 2 طریقے اس کے لکھنے کے ہیں. پہلا طریقہ تھا کہ با کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد الف آ جائے گا. یہ دیکھیے اس کے اندر تھا با کے اوپر زبر اور اس کے بعد الف. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس ہا ہے، حرف ہا جس کو ہے کہتے ہیں ہم لوگ. تو یہ ہا کے اوپر زبر ہے پلس ایک کھڑا زبر ہے، یعنی یہ الف نہیں ہے، لمبا نہیں ہے، چھوٹا سا ہے، جس کو انگلش میں شارٹ الف بھی کہا جاتا ہے. تو یہ شارٹ الف یا کھڑا زبر جو ہے اس حرف کے اوپر آ جاتا ہے. تو یہ دیکھیے جو کھڑا زبر لے کر آئیں گے تو یہ اس طرح ہو جائے گا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حرف ہا ہے، اس کے اوپر جو ہے کھڑا زبر آ جائے گا. تو یہاں پر 2 طریقے جو ہمارے پاس یہ لانگ ووول کے ہیں. تو ان میں سے کوئی سا بھی قرآن کے اندر آ جائے یا جہاں پر بھی لکھا جائے گا تو دونوں کو ملٹیپلائی بائی 2 یعنی 2 حرکت تک اس کو کھینچنا ہے. تو اگلی مثال دیکھتے ہیں. دال کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ فرسٹ پہلا والا طریقہ ہے کہ اس کے اوپر کیا ہے، اس کے بعد الف آیا ہے. اس کو کیا کریں گے؟ DAA انہوں نے مثال دی ہے تو اس کو ہو جائے گا دا. اگلی مثال آپ دیکھیے سین پلس کھڑا زبر. اور ہم نے جیسے کہا کہ کھڑا زبر کہاں پر آتا ہے؟ اس حرف کے اوپر آئے گا، حرف کے بعد نہیں، اس حرف کے اوپر آتا ہے. یہ شو کرتا ہے کہ یہ جو حرف ہے یہ لانگ ووول ہے اور اسی کو کھینچا جائے گا. تو یہ دیکھیے سین پلس کھڑا زبر، تو یہ ہو گیا سا. تو یہ تھا آج کا ہمارا جو لیسن ہے. اب اس کے بعد اس کی ہم جو ہے پریکٹس کرتے ہیں. ہم چلتے ہیں ابھی اپنے اگلے پیج کی طرف جو ہے پیج نمبر 156. آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس پیج نمبر 156 کے اندر یہاں پر انہوں نے دونوں طریقے دیے ہیں. انہوں نے کیا بتایا؟ انہوں نے یہ سرکل دیا ہوا ہے کہ ایک لیٹر کوئی بھی ہو سکتا ہے، الف سے لے کر یا تک 28 حروف ہیں، ان میں سے کوئی حرف بھی اس باکس کے اندر آ جائے، اس سرکل کے اندر آ جائے اور سرکل کے اوپر زبر ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ الف ہو، یا یہ کہ سیم اسی طرح ہی سرکل کے اندر کوئی بھی حرف آ جائے اس کے اوپر زبر ہو اور اس لیٹر کے اوپر، اس حرف کے اوپر ایک کھڑا زبر ہو. تو وہ دونوں صورتوں میں کیا بن جاتا ہے؟ دونوں صورتوں کے اندر یہ لانگ ووول بن جاتا ہے. یہاں پر مثال دی ہے، مثال ہے با کے اوپر زبر ہے، با کے بعد الف ہے. تو یہ والی مثال ہے، یعنی یہ والا فرسٹ یہ جو پہلا طریقہ ہے، فرسٹ میتھڈ یا فرسٹ وے کہہ سکتے ہیں کہ الف جب لانگ ووول الف کے ساتھ ہوگا تو یہ الف بعد میں آئے گا. تو یہاں پر آ جائے گا باب، یہ ہے با زبر اور الف. تو یہاں پر ہمارے پاس مختلف جو ہیں وہ موجود ہیں الف سے لے کر یہاں تک. تو ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم سب کو لکھیں، مگر بعض کو ہم لکھیں گے تاکہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ جیسے پہلا والا جو ہے یہ حمزہ، اس کے اوپر زبر اور الف. دوسرا والا جو ہے بے ہے، جو کہ عربی میں با کہتے ہیں، اس کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد الف ہے. تو اس کا تلفظ ہو جائے گا آ با تھا
سا. تو دیکھیے ساروں کے بعد الف آیا ہے. یہ پہلی لائن میں آپ دیکھیں سارے آخر تک جو ہیں ان کے اوپر ان کے بعد جو ہے الف آیا ہے. دیکھیں جیم زبر اور اس کے بعد الف ہے. جا، ہا، خا، دا اور ذا. اب نیکسٹ لائن میں آتے ہیں. اس لائن کے اندر دیکھیے جتنے بھی ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک اس کے اندر دوسرا طریقہ دیا گیا، وہ ہے جیسے رے کو لکھا گیا جو کہ را ہے، اس کے اوپر فتحہ بھی دیا گیا، زبر بھی دیا گیا اور یہ کھڑا زبر بھی دیا گیا. اب بعض جگہ پر دونوں ہوں گے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ فتحہ کو الگ پڑھیں گے، را اور کھڑا زبر کو الگ کر کے را کریں گے، نہیں، یہ وہی ریپریزنٹ کر رہا ہے کہ یہ فتحہ یعنی یہی شارٹ الف ہے. اور یا یہ کہ بعض جگہ پر صرف شارٹ الف ہوگا یعنی صرف کھڑا زبر ہوگا. اب مثال کے طور پر اگر ہم اس کو لکھتے ہیں، ہم اس میں زبر نہیں لکھتے، یہ زے کو لکھا جو کہ عربی میں زا ہے، اس کو لکھا زا لکھا اور اس کے اوپر یہ ایک کھڑی زبر ڈال دی، تو یہ ریپریزنٹ کر رہا ہے کہ یہ ملٹیپلائی بائی 2 ہے. یہ بھی ملٹیپلائی بائی 2، سارے ملٹیپلائی بائی 2 ہیں. تو اگر آپ کو یہ نظر آئے مثال کے طور پر سین، اس کے اوپر فتحہ بھی ہے یعنی زبر بھی ہے اور کھڑا زبر بھی ہے، تو اس میں کنفیوز نہیں ہونا. یہ فونٹ اور اس طرح بھی لکھا جاتا ہے اور خالی بھی لکھا جاتا ہے. مثال کے طور پر سین کا ایک ہی طریقہ ہو گیا، ایک سین کا طریقہ ہو گیا سین پلس الف، یا ایک ہو گیا سین پلس خالی جو ہے کھڑا زبر. تو یہ بیسیکلی 2 صرف طریقے ہیں جو ادھر بیان کیے گئے ہیں. وہ کیا تھے کہ یا یہ کہ اس حرف کے اوپر زبر ہے اس کے بعد الف ہے، یا یہ کہ حرف کے بعد جو ہے وہ کھڑا زبر کھڑا الف ہے اور اس کے اوپر اگر زبر بھی پایا جائے گا، مگر اگر زبر نہیں بھی پایا جاتا تو اس کی پرونانسیشن وہی ملٹیپلائی بائی 2 ہی ہوگی. اور یہ آخری لائن میں بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ انہوں نے فا جو جس کو اردو میں فے کہتے ہیں، اس کے اوپر فتحہ ہے، اس کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد الف آ گیا ہے. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے پیج کی طرف، جو کہ ہے پیج نمبر 157. اب یہاں پر انہوں نے آپ کو دیے ہوئے ہیں، اس کو ابھی مثال کے طور پر ہم اس کے اوپر ہی لکھتے ہیں. یہ بے ہے، حرف با، اس کے نیچے ایک زیر ہے، پھر ایک اگلا جو حرف ہے ہمارے پاس وہ میم ہے، اس کے اوپر زبر ہے، پھر پلس الف ہے. تو یہ الگ الگ دیے گئے، با زیر پلس میم زبر پلس الف. اب اس کو ایک ساتھ لکھ لیا جائے گا. یہ دیکھیے بی ما. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کون سا طریقہ آیا ہے، یہاں پر الف پچھلے والے حرف کے بعد آیا، تو یہ شو کر رہا ہے کہ اس کو ملٹیپلائی بائی 2 یعنی 2 حرکت تک کھینچا جائے. اب یہ جو اگلا آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہے کہ عین ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر زبر ہے. اگلا ہمارے پاس حرف پلس لام زبر پلس اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ ہے یہ ہے کہ جس کو عربی میں یا کہتے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ کھڑا زبر ہے جس کو شورٹ الف بھی کہتے ہیں. اب اس کو ہم ایک ساتھ ملا کے لکھ دیں گے. اب یہاں پر آپ کا ایک سوال ہوگا کہ یہ یا جو ہے اس کو ایسا کیوں نہیں پڑھتے اعلی یا؟ کیوں؟ کیونکہ جب بھی ایسا ہوگا تو یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ یہ یا جو ہے یہ پایا جائے گا. جیسے لام کے بعد ہے، اس کو الف کی طرح بھی لکھ سکتے ہیں. دوسرا جو طریقہ ہے، بعض اوقات جو ہے وہ میننگز بدل بھی جاتا ہے اگر اس کو وربل سنٹینس میں لیا جائے. تو یہاں پر الا جو ہے اس یا کے ساتھ ہوگا اور اس کے اوپر جو ہے یہ کھڑا زبر ہوگا، مگر یہ کھڑا زبر جو ہے وہ لام کے لیے ہے. اس کو علایا نہیں کرنا بلکہ اس کو علا پڑھنا ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، جیسے پچھلے پیج میں ہم نے بتایا تھا کہ حرف کے اوپر زبر ہے، جیسے لام کے اوپر زبر اور اس کے بعد جو ہے وہ کھڑا الف جو ہے، اور وہ جو ہے کیا کہتے ہیں شارٹ الف جس کو کہتے ہیں. پھر اسی طرح اور بھی مثالیں دی گئی ہیں. تو یہ پیج نمبر 157 ہے. ابھی ہم چلتے ہیں اپنے اگلے صفحے کی طرف جس میں ہمارے پاس جو ہیں مثالیں ہیں. یہ پہلا طریقہ کیا تھا کہ ایک حرف آ جائے گا، جیسے ادھر ہمارے پاس حرف ذال ہے، ٹھیک ہے، ذال کے اوپر زبر آیا اور اس کے بعد جو ہے الف ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ذال کے بعد الف ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس تے آئے جس کو عربی میں تا کہتے ہیں اور اس کے اوپر زبر ہے. تو یہ ہو جائے گا ذات، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس ہے خا جس کا عربی میں خا کہتے ہیں، اس کا نام ہے، اردو میں خے کہتے ہیں. اس کے اوپر ہے زبر
پلس الف اور اس کے بعد دوبارہ ہمارے پاس فے آئے کہ جس کو عربی میں فا کہتے ہیں، فا کے اوپر جو ہے زبر ہے، تو یہ ہو جائے گا خافا. دیکھیے ملٹیپلائی بائی 2، یہ ذاتا کے اندر بھی ملٹیپلائی بائی 2. تو یہ ساری مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارا اس پیج پہ جو ہے یہ پہلا طریقہ جو تھا وہ تھا کہ جس میں الف بعد میں آ جاتا ہے. اب اگلی مثال جو ہے یہ کاف کے اوپر زبر ہے، پھر الف ہے اور پھر نون کے اوپر زبر، تو یہ ہو جاتا ہے کانا. کانا اگر اس کو میں یہ ملٹیپلائی بائی 2 ہے، اگر اس کو غلطی سے ملٹیپلائی بائی 1 پڑھ دیا جائے، یعنی اس کی حرکت کو کم کر دیا جائے، بجائے اس کے کہ میں کہوں کانا اگر میں کہوں کنا تو یہ غلط ہو جائے گا، یا بعض اوقات مطلب چینج ہو جائے گا، یا بہت اوقات جو ہے وہ کوئی مطلب ہی نہیں رہے گا. تو یہ جو حق ہے اس کا لانگ وول کا کہ الف جب آ جائے تو اس کو ملٹیپلائی بائی 2 یعنی 2 حرکت تک لمبا کریں. اس کو جو پہلے شارٹ وول تھا وہ 1 حرکت تھا، یہ 2 ہے، اس شارٹ وول کو ملٹیپلائی بائی 2 یعنی 2 برابر اس کو بڑھا دیا جائے اس کی لینتھ کو. پہلے تھا اب ہو جائے گا اب اگلا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہے قاف. قاف کے اوپر جو ہے زبر ہے، اس کے بعد الف ہے، پھر اس کے بعد جو ہے لام زبر، تو یہ ہو جائے گا قال. قال اگر میں کہوں قال بہت لمبا کر دیا جائے 4 یا 5 حرکت 6 حرکت تک تو وہ بھی صحیح نہیں ہے. تو یہاں پر کیونکہ ملٹیپلائی بائی 2 ہے تو صرف 2 حرکت تک اس کو ہم بڑھائیں گے. اب چلتے ہیں بعض اور مثالیں دیکھتے ہیں. اب سیکنڈ لائن میں ہمارے پاس یہ ہے رانا، رے کے اوپر جو کہ اردو میں رے ہے، عربی میں را ہے، اس کے اوپر جو ہے زبر ہے اور پھر اس کے بعد الف ہے، تو یہ را نون زبر نا رانا. اب مثال کے طور پر اگر ایسے ہوتا رے کے اوپر زبر ہے اور نون کے اوپر بھی زبر ہے مگر اگر الف نہ ہوتا تو یہ ملٹیپلائی بائی 1 ہوتا، رنا ہو جاتا رنا. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر الف آیا تو الف یہ کیا کرتا ہے وہ اس کو ملٹیپلائی بائی 2 کر دیتا ہے. اب اگلی مثال دیکھتے ہیں. اگلی مثال ہے تا زبر تا، اس کے بعد الف آ گیا لانگ ووول تا، بے زبر با، تابا تابا. اب میں مثالیں پڑھوں گا، آپ مثالیں بس دیکھ سکتے ہیں. عادن عادن، دیکھیے کو میں لمبا کر رہا ہوں، اگر میں کہوں عدن تو یہ غلط ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ میں اس الف کا حق ادا نہیں کر رہا جو کہ ملٹیپلائی بائی 2 ہے 2 حرکت تک. عادن. اگلا دیکھ سکتے ہیں نارن نارن. اب یہاں پر دیکھیے آپ کا پہلے پچھلے گزشتہ درس میں بھی تھا، اب آپ یہ سوال کریں گے کہ یہ الف کے اوپر آیا، یہ دیکھیے اصل میں یہ اس طرح بھی ہے، یہ نا، یہ جو 2 زبر آگے تھے وہ رے کے اوپر بھی یہ اس طرح بھی پڑھا جاتا ہے. اصل میں اسی طرح ہے کہ یہ نا رن ہے، یہ زبر ہے نون کے اوپر، پھر الف ہے، یہ ملٹیپلائی بائی 2 ہو گیا، یہ والا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ملٹیپلائی بائی 2 ہے. نا رن نا رن، تو یہ اصل میں جو یہ فتحتین جو ہیں 2 زبر جو ہیں وہ رے کے ہیں. اگلی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ہادن ہادن، دیکھیے ہا زبر اور پلس الف. عامن مالک مالک، پھر دوبارہ مالکی مالکی، یا پھر اب دیکھیے ثوابن ثوابن، افاق افاق. اب یہاں پر دیکھیے یہ الف جو ہے یہ ملٹیپلائی بائی 1 ہے، یہ والا الف، اور یہ فے اور الف جو ہے فا زبر اور الف یہ ملٹیپلائی بائی 2 ہے. یہ 1 تھا پہلے والا، یہ دوسرا 2 ہو گیا، اور یہ قاف جو ہے اس کے اوپر زبر ہے تو یہ بھی ملٹیپلائی بائی 1 ہے. یہ دیکھیے اس کے اندر پہلا والا جو الف ہے الف زبر فا زبر اور الف ہو گیا فا، اور قاف زبر جو ہے ملٹیپلائی بائی 1 یعنی ایک حرکت تک کھینچنا ہے تو یہ ہو گیا قا. افاقا. تو اس میں صرف جو ہے اس ورڈ کے اندر اس لفظ کے اندر صرف جو ہے یہ فا زبر اور الف والا لانگ ووول ہے تو صرف اس کو جو ہے اوپر لمبا کھینچیں گے. تو یہ مثالیں جو تھی یہ تھیں ہمارے پاس کہ زبر جہاں پر ایک حرف ہوگا اس کے اوپر زبر اور اس کے بعد جو ہے الف آ جائے گا. اب بعض اور مثالیں چلتے ہیں. جو دوسرا طریقہ ہم نے بتایا تھا کہ وہ کھڑا زبر جو آ جاتا ہے کہ جس کو شارٹ الف کہا جاتا ہے، وہ ان مثالوں کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ہے حرف ہا، ٹھیک ہے، ہا ہے،
گول ہا جس کو کہتے ہیں، ایک ہمارے پاس ہا دوسرا حلوے والا جس کو کہتے ہیں، اور ایک یہ ہا ہے. تو یہ ہا کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کھڑا زبر ہے جس کو شارٹ الف کہہ سکتے ہیں. یہ دیکھیے، یہ ایک طریقہ، یہ دوسرا طریقہ تھا. پہلا طریقہ ہم لوگ کر چکے ہیں، اب یہ دوسرا طریقہ ہے کہ لانگ ووول کا. یہ ہو جائے گا اسی طرح، یہ یا اس طرح لکھا جاتا ہے، ہا زبر اور اس کے بعد الف ہے، یا پھر جو ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہا کے اوپر ایک کھڑا زبر ہے جس کو انگلش میں شارٹ الف کہتے ہیں. تو یہ بھی ملٹیپلائی بائی 2 ہے. اور اس کے بعد جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ذال زبر اور الف اس کے بعد ہے، یہ بھی ملٹیپلائی بائی 2 اور یہ بھی ملٹیپلائی بائی 2. تو اس کا تلفظ ہوگا ہا ذا. اگر میں دونوں کو غلط تلفظ کروں تو ہو جائے گا ہذا، یا اگر میں ہا کو صحیح تلفظ کروں ملٹیپلائی بائی 2 2 حرکت تک کھینچوں، اور ذال کو جو ہے وہ 1 حرکت تک کھینچوں، تو وہ ہو جائے گا ہا ذا، جو کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے. اصل صحیح جو طریقہ ہے وہ ہے کہ ہا کو بھی 2 حرکت تک اور ذال کو بھی 2 حرکت تک، تو ہو جاتا ہے ہا. آپ آگے دیکھ سکتے ہیں یہ میم کے اوپر ہے، مالکی مالکی، اور یہاں پر ذالک ذالک. اگلی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں صراطا، یہ رے کے اوپر ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شورٹ الف جو ہے کھڑا زبر، تو اس کو رے کو جو ہے ملٹیپلائی بائی 2 کرنا ہے، 2 حرکت تک اس کو کھینچنا ہے. صراطا، یہاں پر اعلیٰ جو کہ ہم پچھلی مثالوں میں بھی بیان کر چکے ہیں. اسی طرح الا، متا اور ہدا. یہ دیکھیے آپ آخری والے جو ہیں یہ ان کو ملٹیپلائی بائی 2 کیا جا رہا ہے. تو بس ہم یہ 1-2 آیتیں جو ہیں وہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم آج کی کلاس کو اختتام پر پہنچائیں گے. یہ ہو گیا مالکی یوم الدین. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مالکی، جو میم اور زبر اس کے بعد جو ہے الف آ گیا، تو یہ ملٹیپلائی بائی 2. یا یہ کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ذالک، یہاں پر ذالک الکتاب لا ریب، لا کے اندر بھی اسی طرح آیا ہے، اور یہاں پر ھدی للمتقین یہ اگلے سے مل جائے گا. مگر الف کی مثالیں جو ہیں وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، شارٹ الف جو ہے وہ ایک یہ ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ دوسرا الف آیا جو پراپر الف لکھا گیا ہے. تو ان دونوں طریقوں میں الف کو، جس کا یہ لانگ ووول کی پہلی قسم ہے کہ جس کے اندر الف کو ملٹیپلائی بائی 2 یعنی 2 حرکت تک بڑھایا جاتا ہے. آئیے اس پر آج کے لیسن کو اختتام پر پہنچاتے ہیں ایک دعا کے ساتھ. اللہم استجب دعاءنا بالقرآن. پروردگار ہماری دعاؤں کو اس قرآن کے صدقے اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبیل میڈیا، قرآن و اہل بیت کا راستہ، کامیابی کا راستہ.